السلام علیکم ویورز، آج کا ہمارا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طائف کا سفر۔ مشرکوں کی زیادتیاں پورے شباب پر تھیں، کیونکہ ابو طالب کی وفات ہوئی تو قریش نے عہد کیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم اس وقت تک ستاتے رہیں گے جب تک وہ دعوت دین سے باز نہ آ جائیں یا ہماری تلواریں ان کے خون سے نہ رنگ جائیں، اور ساتھیوں کا بھی ناک میں دم کیے رہیں گے جب تک وہ اسلام سے بیزار نہ ہو جائے اور پھر آبائی دین کو نہ اپنا لیں۔ نبوت کا 10واں سال اور جمادی الاخری یا شوال کا مہینہ تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کی سختیوں سے تنگ آ گئے اور صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو آپ طائف کو روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ انتہائی بے چین تھے، اور پھر اس بے چینی میں تنہائی مت پوچھو دل پہ کیا بیتی ہوگی، اور پھر گئے بھی ایسے کہ سب بے خبر۔ وہاں آپ کیوں گئے تھے؟ صرف اس لیے کہ شاید وہاں والے مدد کر دیں اور آپ اطمینان کا سانس لے سکیں، لیکن آپ وہاں پہنچے تو معاملہ برعکس تھا۔ مدد کرنا تو درکنار، انہوں نے یہاں آپ کو ٹھہرانا بھی گوارا نہ کیا، پوری ہٹ درمی سے نبوت کا انکار کر دیا اور آپ کی دعوت کو جھٹلا دیا، اور بڑی بے شرمی سے آپ کی طرف سے رخ پھیر لیا، کیونکہ ان کو بھی قریش کی طرف دین اسلام سے خطرہ تھا۔ طائف کی آب و ہوا اچھی تھی، وہاں کی سرزمین بالکل باغ علم تھی، انگور اور دوسرے پھلوں کی بے انتہا پیداوار تھی، اس لیے اشراف قریش گرمیاں وہیں گزارتے۔ پھر عرب کا مشہور بت لات بھی وہیں تھا، جو کعبہ ہی کی طرح زیارت گاہ خاص و عام تھا۔ ان خصوصیات کی وجہ سے طائف بھی عرب کی بہت خاص اور متبرک بستی تھی۔ ان کو ڈر تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امان دے دی تو سارا قریش دشمن ہو جائے گا، اور پھر طائف کی ساری حیثیت اور مقبولیت خاک میں مل جائے گی۔ اب آپ کو اندیشہ ہوا کہ اگر اہل مکہ کو طائف کا ماجرا معلوم ہو گیا تو وہ اور زیادہ مذاق اڑائیں گے اور ظلم و ستم میں پہلے سے بھی زیادہ بے باک ہو جائیں گے۔ چنانچہ وہاں سے رخصت ہونے لگے تو سقیف طائف کا ایک قبیلہ ہے کہ ایک سردار سے آپ نے فرمایا، تم لوگوں نے میری بات تو نہیں مانی، لیکن کم از کم میرے معاملے کو پوشیدہ رکھو۔ لیکن وہ اس پر بھی راضی نہ ہوئے۔ پھر یہی نہیں، انہوں نے طائف کے بازاریوں اور عباشوں کو بھی ابھار دیا۔ ان عباشوں نے پوری بے دردی سے پائے مبارک پر پتھر برسانے شروع کر دیے، یہاں تک کہ جوتیاں خون سے بھر گئیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخموں سے نڈال ہو جاتے اور پتھر کھاتے کھاتے بے دم ہو جاتے تو بیٹھ جاتے، مگر ظالموں کو اب بھی ترس نہ آتا، وہ ہاتھ پکڑ کر کھڑا کر دیتے، اور جب آپ چلنے لگتے تو پھر پتھر برساتے، ساتھ ہی گالیاں بھی دیتے اور تالیاں بھی بجاتے۔ اف، دنیا انسانیت کا کتنا عجیب اور المناک منظر تھا یہ! وہ ابر لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، یا طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبری میں جو پریشانیاں اٹھائیں، دعوت کی راہ میں جو سختیاں جھیلیں، ان کے بدلے میں اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو گیا۔ آپ چلتے رہے یہاں تک کہ بستی کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں ایک بہت بڑا باغ تھا جس میں انگور کی بہت سی بیلیں تھیں، جگہ جگہ خوشنما خوشے لٹک رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی باغ میں داخل ہو گئے۔ اس طرح کہیں جا کر جان چھوٹی، نگاہیں بے اختیار آسمان کی طرف اٹھ گئیں۔ آپ ایسے گڑگڑانے اور اپنی بے بسی کی فریاد کرنے لگے کہ اس کی رحمت کو جوش آئے اور آپ کو اپنے دامن میں لے لے۔ زبان مبارک پر یہ الفاظ لرز رہے تھے، خدایا میں اپنی بے بسی، بے چارگی اور لوگوں میں بے وقتی کی فریاد تجھی سے کرتا ہوں۔ اے رحمت کے بادشاہ، تو کمزوروں کا رب ہے، تو ہی میرا بھی رب ہے، جو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر تیوری چڑھائے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا ہو؟ خدایا اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ آرام دہ ہے۔ میں پناہ چاہتا ہوں تیرے چہرے کے نور سے، جس سے ساری تاریکیاں کافور ہو گئیں اور جس پر دونوں جہان کا نظام قائم ہے۔ میں پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ مجھ پر تیرا عتاب ہو یا تو مجھ سے روٹھ جائے۔ جب تک تو خوش نہ ہو جائے تجھے منائے جانا ناگزیر ہے۔ ساری طاقتیں اور ساری تدبیریں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں۔ یہ باغ جس میں آ کر آپ ٹھہرے تھے وہ دو آدمیوں کا تھا، اور وہ دونوں سگے بھائی تھے، ایک کا نام عتبہ تھا اور دوسرے کا نام شیبہ، اور یہ ربیہ کے بیٹے تھے۔ دونوں نے اپنی آنکھوں سے ماجرا دیکھا تھا اور وہ دردناک منظر ان کی نگاہوں میں تھا، جبکہ قوم کے گنڈے آپ پر پتھراؤ کر رہے تھے اور آپ خون میں نہائے ہوئے بڑی بے کسی اور بے قراری کے عالم میں آگے بڑھ رہے تھے۔ اس وجہ سے دونوں کو بڑا ترس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مظلومی پر ان کا دل بھر آیا۔ چنانچہ انہوں نے فوراً عیسائی غلام کو آواز دی اور بولے، اداس، باغ سے انگور کا خوشہ توڑو اور ایک پلیٹ میں رکھ کر اس غریب کو دے دو، کہو اسے کھا لے۔ اداس نے حکم کی تعمیل کی، وہ انگور لے کر آپ کے پاس آیا اور سامنے رکھتے ہوئے بولا، اسے کھا لیجیے۔ آپ نے بسم اللہ کہتے ہوئے ہاتھ بڑھایا اور کھانے لگے۔ اداس ہکا بکا سا ہو گیا اور حیران ہو کر بولا، خدا کی قسم، یہاں تو کبھی کسی زبان سے اس طرح کا فقرہ نہیں سنا۔ آپ نے فرمایا، تم کس سرزمین
کی اور کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو؟ تمہارا نام کیا ہے؟ اداس نے جواب دیا، میں نینوا کا رہنے والا ہوں، عیسائی مذہب کا پیروکار، اور نام میرا اداس ہے۔ آپ نے فرمایا، یونس بن متی کی بستی کے؟ تو وہ بہت نیک آدمی تھے۔ یہ سن کر اداس کی حیرانی اور بڑی بےتابی سے بولا، آپ کیسے جان گئے یونس بن متی کیا تھے؟ آپ نے فرمایا، یونس میرے بھائی ہیں، وہ بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں۔ یہ سن کر اداس بے قابو ہو گیا اور فوراً اس نے جھک کر آپ کے ہاتھ پیر چومے اور سر مبارک کو بوسہ دیا۔ عتبہ اور شیبہ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے اور حیران تھے کہ ماجرا کیا ہے۔ پھر اداس لوٹ کر گیا تو وہ بولے، میاں اداس، اس آدمی کے ہاتھ پیر کیوں چوم رہے تھے؟ اداس نے جواب دیا، میرے آقا، روئے زمین پر اس سے بہتر کوئی آدمی نہیں۔ اس نے ایک ایسی بات بتائی جس کو بس نبی ہی بتا سکتا ہے۔ یہ سن کر وہ بولے، میاں اداس، اس کی باتوں میں آ کر کہیں اپنا دین مت کھو بیٹھنا، تمہارا دین اس کے دین سے بہتر ہے۔ پیارے نبی سکیف کی ہدایت سے بالکل مایوس ہو گئے اور ان سے مدد ملنے کی بھی کوئی امید نہ رہی، اس لیے اب آپ نے طائف کو خیر بات کہا اور صحرا میں تیز قدم بڑھانے لگے۔ اب آپ کا رخ مکہ کی طرف تھا، وہی مکہ جس کو قوم سے عاجز آ کر آپ نے الوداع کہا تھا، اور اس آرزو میں نکلے تھے کہ اس کے علاوہ کوئی اور پناہ گاہ مل جائے جو یہاں کی مظلومی اور بے کسی کا بدل بن سکے، لیکن آپ کی یہ آرزو بڑھ نہ آئی۔ طائف اور مکہ کے درمیان ایک مقام ہے نخلا۔ چلتے چلتے آپ تھک گئے تو وہیں دم لینے کے لیے ٹھہر گئے۔ پھر جب رات کافی گزر گئی اور ہر طرف سناٹا چھا گیا تو اس پرسکون تنہائی میں آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور بڑی شیریں اور پرسوز آواز سے قرآن پڑھنے لگے۔ اتفاق سے جنوں کی ایک جماعت کا ادھر سے گزر ہوا، اس طرح قرآن پڑھنے کی آواز ان کے کانوں میں بھی آئی۔ ان کو یہ کلام بہت عجیب معلوم ہوا اور وہ ٹھہر کر سننے لگے۔ پھر خدا کی توفیق شامل حال ہوئی اور ان کو ہدایت نصیب ہو گئی، چنانچہ وہ لوٹ کر اپنی قوم میں آئے اور بولے، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، وہ سیدھا رستہ دکھاتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آئے اور اب ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا ساجی نہ ٹھہرائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے سناٹے میں قرآن پڑھ رہے تھے اور جنوں کا یہ گروہ بڑی دلچسپی سے سن رہا تھا اور وہ اثر لے رہا تھا۔ بالآخر وہ بھی ایمان لے آئے اور اپنی قوم کو جا کے ہوشیار بھی کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بے خبر رہے، یہاں تک کہ اللہ نے خود خبر دی۔ اور یاد کرو، جب ہم نے کچھ جنوں کا رخ تمہاری طرف پھیر دیا کہ وہ قرآن سن لیں تو وہ جب اس کے پاس پہنچے تو آپس میں کہنے لگے، چپ کے رہو اور کان لگا کر سنو۔ اور پھر جب قرآن پڑھا جاتا تو اپنی قوم کو ہوشیار کرنے کے لیے لوٹے۔ ادھر قریش کو طائف کا سارا حال معلوم ہو چکا تھا اور انہیں خبر ہو گئی تھی کہ آپ کو وہاں کس طرح ناکامی ہوئی اور سکیف کے اوباشوں نے کس بے دردی سے آپ کو تکلیفیں پہنچائیں۔ اس پر وہ بہت خوش تھے اور آپ کا خوب مذاق اڑا رہے تھے۔ نیز انہوں نے باہم قسمیں کھائیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر لوٹ کر مکہ آیا تو جب تک اس کو مار نہ لیں گے چین سے نہ بیٹھیں گے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ سکیف کی ناکامی آپ کے حوصلے پست کر دے گی اور سارے جوش و جذبے کو سرد کر دے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قابو پانا آسان ہوگا اور موت کے گھاٹ اتارنا بائیں ہاتھ کا کھیل ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔